اسرائیل نے رمضان المبارک کا تقدس کو پامال کرتے ہوئے فلسطین جانے والی تمام بجلی کی ترسیل کو روک دیا ہے، اور اسرائیل کے وزیر توانائی علی کوہن نے آرڈر کیا ہے ایک امیجیٹ ہالٹ الیکٹرک سپلائی کا غزہ کے حوالے سے۔ اور ناظرین، یہ جو موو ہے یہ بہت بڑا اس کا تھریٹ کرتا ہے جو غزہ میں جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں، اور وہاں پہ پہلے ہی امدادی سامان کی ترسیل بالکل رکی ہوئی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے باوجود۔ تو اب وہاں ویسے ہی پانی اور کھانے کی قلت ہے، اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کو تھریٹ سے مزید وہاں پانی کی قلت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم بات کریں ناظرین، تو ایک ہفتہ پہلے ہی تقریباً سامان کی جو امدادی سامان کی ترسیل اس کی تمام سپلائیز اسرائیل نے ایک ہفتہ پہلے ہی روک دی تھی، جس سے تقریباً 20 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں ابھی تک۔ بالکل، یہاں یہ بھی بہت تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ فار ایگزامپل بریڈ کی لائن میں بیکری کی لائنز اتنی زیادہ لمبی ہیں کہ لوگ پورا دن کھڑے رہتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی روٹی میسر نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ IDF نے اس 15 مہینے کی جنگ کے اندر تقریباً تمام کشتیاں بھی جلا دی تھیں غزہ کے شہریوں کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہاں ایک کافی بڑی فشنگ کمیونٹی ہے، ان سب کے لیے اس وقت بوٹس موجود نہیں ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اس تمام صورتحال میں اتنے زیادہ آپٹمزم رکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹوٹے ہوئے فریج کے دروازوں سے بوٹس بنائی ہیں، اور اس سے اب وہ جو ہے وہ مچھلی پکڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو غزہ کی تمام الیکٹریسٹی سپلائی ہے وہ سنڈے سے کاٹ دی گئی ہے، اور اس فیصلے کو اناؤنس کرتے ہوئے انرجی منسٹر علی کوہن نے کہا تھا کہ میں نے ابھی یہ سائن کیا ہے اور امیجیٹلی اب غزہ کی تمام سپلائی کاٹ دی جائے گی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ جو بڑا ٹارگٹ ہے اس الیکٹریسٹی کے کٹ ڈاؤن کا وہ ہے ہی ڈی سیلینیشن پلانٹس، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کے پاس اس وقت جو کچھ کلین ڈرنکنگ واٹر میسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور مزید ان کو پریشر کا سامنا کرنا پڑے۔ نہ روٹی رہی ہے، نہ کپڑا رہا ہے، نہ مکان۔ اس وقت بہت بری حالت ہے، اور اب بجلی اور پانی کی بھی بہت زیادہ سنگین صورتحال۔ بالکل ناظرین، اور ہم نے آپ کو اس اسٹوری کے ابتدائی میں بتایا کہ جو سیز فائر معاہدہ ہے کا جو پہلا فیز ہے وہ 1 مارچ کو مکمل ہو چکا ہے۔ حماس اور جو فلسطینی جو لوگ ہیں وہ بیسکلی اب سیکنڈ فیز پہ موو آن ہونا چاہتے ہیں، اور ہے کہ وہ فرسٹ فیز کو یہ ایکسٹینڈ کرے۔ دوحہ میں ہونے والے ایک مذاکرات، کائرو کے بعد اب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور حماس ریپرزینٹیٹیوز دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھیجے گا، لیکن ناظرین انفارچونیٹلی عملی طور پہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا، جہاں ایک طرف مذاکرات کا ایک لمبو رہے اور ساتھ میں اس طرح انسانی سوز اقدامات اسرائیل کی طرف سے لیے جائیں، تو یہ سخت ترین بین الاقوامی قوانین، ایک بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور رمضان المبارک کا نہایت ہی زیادہ تقدس جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے، افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ دوحہ میں اس وقت موجود ہیں میڈیٹرز اور نیگوشیٹرز ایجپٹ سے، قطر سے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، اور ظاہر سی بات ہے اب نیکسٹ فیزز آف سیز فائر کی جو ہے وہ حکمت عملی طے پائی جائے گی اس وقت قطر کے اندر۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا رد عمل ہوگا، لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں، کافی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے۔ لوگوں کے پاس نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، اور اب بجلی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو پانی تھوڑا بہت میسر تھا وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے $400 ملین کی فنڈنگ کولمبیا یونیورسٹی سے واپس لے لی ہے۔ محمود خلیل جو چیف پروٹیسٹر تھے، جو اینٹی اسرائیل اور پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ کو کولمبیا یونیورسٹی میں لیڈ کر رہے تھے، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور اب سچویشن کافی زیادہ سنگین۔ بالکل، دیکھا جائے ناظرین، اسرائیل کو لے کے پوری دنیا میں ہی ان کو ایک بلینکٹ اجازت ملی ہوئی ہے انسانیت سوز واقعات کی، ہیومن رائٹس وائلیشنز کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔